ایک ٹارگٹ پاکستان نے اگلے 5 سال کے لیے سیٹ کیا ہے، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری بھی آ رہی ہے، انویسٹرز بھی آ رہے ہیں، اور امریکی ڈیلیگیشن جو آیا اب اس سے ہم کتنی امید لگا سکتے ہیں کہ کچھ مزید انویسٹرز بھی پاکستان کا رخ کریں گے؟ یہ منصوبہ بندی کرنا، حد سیٹ کرنا اور ایمبیشیس حد سیٹ کرنا کہ ایکسپورٹ جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی، وہ اچھا ایک اچھا آئین ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 یا 3 چیزیں جن کے بغیر فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ پہلا تو ہے بجلی کا ریٹ. دیکھیے ہمارے ہاں کوئی 13 سے 16 سینٹ پر یونٹ بجلی کا ریٹ چل رہا ہے، اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ہمارے جو کمپیریٹو ہیں، جو دوسرے ممالک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ہاں بجلی کا ریٹ 5 سے 9 سینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کمپیریٹو نہیں ہو پائیں گے، بے شک جتنے بھی ڈیلیگیشن پاکستان وزٹ کریں ان کا جو عمل ہے اس میں ایکشن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم باقی دنیا اور باقی کمپیریٹر کے مقابلے میں ان کو بجلی کے ریٹ فراہم نہیں کر پائیں گے. کیونکہ توانائی کا سیکٹر جو ہے وہ معاشی محاذ کے اوپر یا معاشی، آپ سمجھ لیجیے کہ جو اگر آپ نے 10 منزلہ یا 100 منزلہ معاشی بلڈنگ بنانی ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ توانائی کا سیکٹر ہے. ہم توانائی کے سیکٹر میں کمپیریٹیو نہیں ہیں. تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کمپیریٹیو ہونا پڑے گا باقی ممالک جو ہمارے کمپیریٹیو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں. انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ ہمارا جو مائننگ کا سیکٹر ہے اس کے اوپر بہت سارے دنیا کے ممالک کی نظر ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کاپر سیکٹر جو ہے، آپ سوچئے کہ 2030 میں پورا یورپ اور پوری دنیا جو ہے وہ زیرو ایمیشن پہ جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ضرورت پڑے گی وہ ونڈ انرجی ہوگی، وہ سولر انرجی ہوگی، وہ لیتھیم بیٹریز ہوں گی. اس میں ہر جگہ پہ کاپر درکار ہوگا. اور ہماری جو ریکوڈیکی مائن ہے وہ 2028 میں ایکچوئل پروڈکشن میں جا رہی ہے. تو پوٹینشیل بہت سارا ہے اس ملک کے اندر، خاص طور پہ مائننگ سیکٹر میں، لیکن ہمیں کمپیریٹیو ہونا پڑے گا باقی دنیا اور ہمارے کمپیریٹرز کے مقابلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.